بسم اللہ الرحمن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات سورہ مبارکہ ضحیٰ کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ میں 11 آیات کو نازل فرمایا. جس سورہ مبارکہ کے 40 کلمات ہیں، 172 یا 192 حرف ہیں. اس معمولی تعارف کے بعد اس سورہ مبارکہ کا ایک اور تعارف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. فرماتے ہیں من قرأ هذه السورة وجبت له شفاعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامہ. جس بندے نے بھی اس سورہ مبارکہ کی قراءت کر لی، اس کے لیے شفاعت خاتم ثابت ہو جائے گی. کیا عظیم سورہ مبارکہ ہے. پوری امت جس کے پیچھے ہے وہ یہاں پر رکھ دی گئی ہے. تیسرا تعارف یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں جو شخص گم ہو جائے کتب علی اسمہ ہذہ السورہ، اگر اس کے نام کے ارد گرد اس سورت کو مکتوب کر دیا جائے، رجع الی اصحابہ سالما، تو یہ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹ کر آئے گا در حالانکہ سالم ہوگا. کبھی ایک بندہ گم شدہ واپس تو پلٹ آتا ہے، بسم اللہ واپس تو پلٹ آتا ہے، لیکن سالم نہیں ہوتا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سالم پلٹ کر آئے گا. بڑی کریم سی بات ایک اور ہے. فرماتے ہیں آپ نے کسی مقام پر کوئی اپنی شے رکھی اور آپ بھول گئے. مجلس میں آئے، ایک اپنا کوئی شے رکھی، گھر چلے گئے، وہاں یاد آیا کہ ہمارا فلاں شے فلاں کتاب مثلا ہاتھ میں تھی اور وہ حسینیہ میں امام بارگاہ میں رہ گئی. فرماتے ہیں جو ہی تمہیں یاد آئے کہ وہ ہے، وہی اسی وقت سے سورہ ضحیٰ کی تلاوت شروع کر دو. وہ جب تک آپ نہیں پہنچیں گے وہ شے آپ کے لیے محفوظ رہے گی. ناچیز آپ عظیم علماء اور فضلاء کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اتنے سے تعارف کے بعد کہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہمارے ذہن میں روشن ہو جانا چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ ضحیٰ میں
اللہ تبارک و تعالی کیا اپنے بندوں کو بیان فرمانا چاہتا ہے، اور جس طرح یہ عرض کیا گیا نتیجہ یہ ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ اپنے خاتم النبیین کا ایک تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے نبی خاتم کا ایک تعارف ہے۔ ہمیں اپنی امت کو، یعنی پیغمبر کی امت کو، خدا اپنی مخلوق کو اپنے نبی خاتم کا ایک عرفان دینا چاہتے ہیں، معرفت دینا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کو پہچانو اور اس طرح پہچانو، کیونکہ خاتم النبیین کی معرفت واجب ہے، اور اس واجب کو ادا کرنے کے لیے جہاں سے ہمیں عرفان خاتم النبیین ملے، اس مقام کا نام قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن اور کلام خدا ہے جو خاتم کو بیان کر سکتا ہے، اور کون سی زبان کو طاقت ہے کہ خاتم النبیین کو بیان کرے۔ قرآن کے بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک ایک لحاظ سے پورا قرآن میرے نبی کی عرفان دینے والا ہے، میرے نبی کا تعارف کروا رہا ہے، لیکن ہر صورت، ہر آیت ایک خاص عرفان عطا کرتی ہے، ہر ایک مقام پر ایک خاص موضوع ہے۔ تو سورہ مبارکہ ضحیٰ میں بھی پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک خاص پہلو میرے خدا بیان فرما رہے ہیں ظاہری اعتبار سے، اور اس ظاہر سے بصیرت والی آنکھ یعنی چشم قلب جب ملاحظہ کرے گی تو اس کے ماورا میرے رسول کی ذات کا وہ تعارف ہے جس کے ذریعے سے اس پر قرآن نازل ہوا، دین نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، اور اس شریعت کو رسول نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ میں انتہائی عظیم سامعین میں لب کشائی کر رہا ہوں، اور امید ہے میری باتوں پر آپ غور فرمائیں گے۔ یہ موضوع ہے اس سورہ مجیدہ کا۔ اگر اجازت دیں تو ایک ظاہری اس میں سیر کرتے ہیں اور پھر اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے ابتدا ہی میں قسم کھائی، اور قسم سے اس سورہ کا آغاز فرما رہا ہے، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے ضحیٰ کی۔ میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا کہ اردو میں اس کو کس طرح بیان کیا جائے۔ جس طرح مفسرین نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، کسی نے کہا ضحیٰ کا معنی سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے اور عند الطلوع اس کی روشنی پھیلتی ہے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ کسی نے کہا جب سورج نصف نہار پر آتا ہے اور اس کی روشنی پوری چھا جاتی ہے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس ضحیٰ سے مراد پورا دن ہے، کیونکہ آگے لیل کا تذکرہ ہے، بس یہاں پر مراد پورا دن ہے۔ میں یہاں پر آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا کہ کون سا قول ہے، جو بھی قول مانا جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو بھی قول مانا جائے، یہ مسلم ہے کہ ضحیٰ سے مراد سورج کی روشنی ہے۔ اب وہ کس ٹائم کی ہے فعلاً اس میں ہم اپنا وقت نہیں لگاتے، وقت بھی اتنا ہے بھی نہیں۔ وہ سورج کی روشنی ہے جس کو ہم اردو میں کرن کہہ دیتے ہیں۔ توجہ ہے، آپ سوال فرما رہے ہیں۔ اس کرن کی ایک خاص خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ اس کرن کی قسم کھا رہے ہیں۔ آگے مجھے اجازت دیں میں ایک بات اور عرض کر لوں اور پھر واپس پلٹتے ہیں، جلدی جلدی نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ وَالضُّحَىٰ، اس سورج کے نور کی قسم، اس سورج کے روشنی کی قسم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی
جب وہ ساجیہ ہو جائے. تمام لغویین نے لکھا لیل ساجیہ وہ رات ہوتی ہے کہ جس کا اندھیرا پورا چھا جائے اور سناٹا ہو جائے. عموماً رات کا ایک خاص حصہ ہے جس پر عموماً نوعاً عام طور پر انسان، حیوان، چرند، پرند سو جاتے ہیں، آرام میں ہوتے ہیں. تو وہ جو رات کا ایک حصہ ہے نا، اس حصے کو کہتے ہیں لیل ساجیہ. ایسی رات کا وہ وقت کہ اس وقت اس کا اندھیرا بھی پورا چھایا ہوا ہے اور زندگی گزارنے والے، سانس لینے والے سو چکے ہیں. یہ نا بڑا سکون کا ماحول ہے. رات کا وہ حصہ جس میں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے اور بڑا آرام ہوتا ہے. اور یہ وہی حصہ ہے کہ جس کو اللہ نے رات کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، بشر کو وہی چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر اس میں سو جائے تو دن کی تھکاوٹ عضلات سے نکل کر اس کو شاداب بنا دیتی ہے. واللیل اذا سجا. یہ ظاہری ہے اور کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں اور رکا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں قرآن مجید ہمارے لیے آیا ہے اور پھر ہمیں فرمایا ہے تفکر کرو، افلا یتفکرون. ٹھیک ہے، جتنا ایک ترجمہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے یہ تو مورد تفکر بھی نہیں ہے، بڑی عام معمولی سی بات ہے. اور پھر قرآن نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں تدبر کرو. تفکر کے بعد منزل تدبر ہے. ایک اور حکم ہوا ہے ہمیں کہ تم میرے بندو قرآن کا عرفان لینا چاہتے ہو اور قرآن کی معرفت سے تم مجھے اللہ کا عرفان پاؤ گے، میرے دین کا، میرے انبیاء کا، میرے ائمہ کا، میرے پورے نظام کی معرفت تمہیں آئے گی. تو تفکر حاصل کرو. تفکر، تدبر، تفکر. اور جب تم تفقہ کی منزل پر آؤ گے، قرآن فرماتا ہے اس وقت تمہیں تعقل حاصل ہو جائے گا. یعنی تم اس وقت عاقل بن جاؤ گے. وہ عقل میرے مولا نے اس کی تعریف کی ہے اصول کافی میں. حشام کو خطاب کرتے ہوئے میرے مولا نے کیا فرمایا؟ عقل کیا ہے؟ یعنی عقل پیسے بٹورنے کا نام ہے؟ عقل دنیا کمانے کا نام ہے؟ نہیں نہیں نہیں. فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل وہ ہے جس سے رحمان کو سجدے کیے جاتے ہیں. یہ ساجدین عقلا ہے جو اس کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، ان میں تو عقل ہی نہیں ہے، وہ عقل نہیں رکھتے. عقل وہاں پر ہے جہاں پہ سجدہ ہو، جہاں اپنے معبود کو سجدہ ہو وہاں پہ عقل ہے. اور اگر سجدہ نہیں ہے تو عقل نہیں ہے. عقل وہاں ہوتا ہے جہاں پہ سجدے ہو، جہاں پہ عبادت ہو، جہاں پہ جھکاؤ ہو اور جھک جانا ہو، خضوع ہو بارگاہ حق میں، خشوع ہو رب العالمین کی بارگاہ میں، وہاں پہ عقل ہے. ما عبدا بہ الرحمن واقتصبا بہ الجنان. عقل وہ ہے جس سے دنیا نہیں بٹوری جاتی، جنت کمائی جاتی ہے. بھئی توجہ کرو، ہم نے عقل کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے عقل جو قرآن میں ہے اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ عقل جس سے انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے، اس عقل کی بات ہو رہی ہے. جس کو دنیا والے عقل کہتے ہیں وہ تو عقل ہی نہیں ہے، وہ تو شعور ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جب امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کر کہا گیا کہ فلاں حاکم شام جو ہے وہ بڑا عقل مند ہے، بڑا سیاست مدار ہے، کل عقل کی نگاہ اٹھی. عقل اول نے فرمایا اس کی طرف عقل کی نسبت دے کر عقل کی توہین نہ کرو. بل ہی النکرہ. مولا پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نکرہ شیطنت ہے.
शैतान उसके वजूद में आया हुआ है, वो है कि जो शैतानी कर रहा है। और जहां पे शैतानत हो अक्ल नहीं होता। मौला जरा समझाइए, बात करना चाहता हूं। कहीं फरमाया देखो ना, अज़ल से अल्लाह ने अक्ल और शैतान को एक दूसरे के मुकाबले में रखा। फरिश्ते सरापा अक्ल है और शैतान सरापा शैतानत है। वो देखो जो झुक रहे हैं वो फरिश्ते हैं, जो अकड़ रहा है वो शैतान। और फरमाया अक्ल ये है और हमने इस मंजिल अक्ल पे पहुंचना है। कुरान आया है हमें मंजिल अक्ल तक पहुंचाने के लिए और अक्ल के मदारिज को दर्क करने के लिए। और जब इंसान अक्ल बन जाता है ना, फिर अक्ल के मदारिज हैं। अक्ल भी तन्हा नहीं, फिर फरमाया अक्ल मंजिले लोभ पर पहुंच जाए ताकि तुम्हें खिताब हो सके, या उलिल अलबाब, ऐ साहिबाने लुब। जवान फजला, अक्ल और लुब के दरमियान क्या फर्क है? उम्मन लुब का माना हम अक्ल ही कर दें तर्जमे में, लेकिन एक तालिब इल्म, एक शागिर्द हो बंदे जैसा ना, तो उसको जुस्तजू होती है। बिलाखिर अक्ल और लुब दो लफ्ज़ें हैं और कुरान में आए हैं, इसमें कोई फर्क तो होना चाहिए। जब आप तलाश करेंगे तो यहां पर जाकर पहुंचेंगे। अक्ल मुतलक है, हर जो मकाम तअक्कुल पर है वो अक्ल रखता है, वो अक्ल है। और लुब किसे कहते हैं? सलवात पढ़िएगा एक बावाज़ बुलंद। अल्लुब हुवल अक्लुल खालिसु मिनल वहमे वल खयाल। लुब उसको कहते हैं जब अक्ल अपने आप को खयाल और वहम से खालिस कर ले। अक्ल खालिस को लुब कहा जाता है, क्योंकि अक्ल जब है तो ये शैतानत करती है नफ्स, कभी उसमें ख्याल आ जाता है, कभी उसमें वहम आ जाता है, उस नूर माकूल को कभी मौहूम बना देता है, कभी मुखज्जल बना देता है। भाई मैं इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूं, ये है कि लुब बनेगा। और जब लुब यानी इंसान इस मंजिल पे आए कि अपने आप को तज़किया नफ्स के जरिए से हर उस शय से दूर करे जो इसके अक्ल को मगशूश कर दे और इसके अक्ल में मिलावट आ जाए, अक्ल खालिस हो। लिहाजा बार बार अल्लाह ने फरमाया या उलिल अलबाब। हकीर का ये नतीजा ले ले। बाद मुहक्किकीन ने भी फरमाया है, बंदा अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। कुरान मजीद का सैयद बुजुर्गवारों फजला, बुजुर्गों आखिर पर बैठे हुए जवान फजला अजीजों, मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं और हमेशा कोशिश करें यही इसी की तरफ जाएं। कुरान मजीद में कि जो अल्लाह का कलाम है, इसका मुखातब कम से कम उलुल अलबाब है। यानी जो मंजिल लुब से नीचे है, जो मंजिल अक्ल से नीचे है, वो कुरान में अल्लाह के कलाम का मुखातब नहीं है। इस मंजिल को आप मुलाहजा फरमाए, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखें, या युहन्नास वो अपने मकाम पर है, वो तो खिताबत पूरी दुनिया को। ये जो कहा जा रहा है कि उलुल अलबाब मुखातब ये है, यानी खुदा फरमाना चाहता है मैं तमाम को खिताब कर रहा हूं, लेकिन मेरा कलाम नूर बनकर उसमें उतरेगा जो अक्ल खालिस रखता होगा। ये ऐसे है ना शाह जी, हुदल्लिन नास कुरान आया, हुदल्लिन नास, और फिर फरमाया हुदल्लिन मुत्तकीन, तमाम के लिए हिदायत और फिर मुत्तकीन के लिए हिदायत। तो अक्ल भी यही कहता है और मुहक्किकीन मुफस्सिरीन तमाम ने यही लिखा है कि माना यह है कि कुरान हिदायत सबके लिए बन के आया है। इससे हिदायत इलाहिया बोलेगा जो साहिब तकवा होगा। वही तवज्जो है हम साहिबान की। मैं बड़ा ममनून हूँ फजला अमला आपके नूर इल्म और मारिफत में और इजाफा फरमाता चला जाए। तो ये है, अगर यूं है तो कुरान में हमने कोशिश करनी है
کہ اگر دور دراز سے حوضہ علمیہ میں آئے ہیں، وہ مشہد ہو، قرب ہو، نجف ہو، یا اس طرح کا جو بھی حوضہ ہو، اس میں ہم آئے ہیں تو شاگردی مکتب اہل بیت اور قرآن و اطرت میں یہ کرنی ہے کہ ہم قرآن کا وہ ظرف بن جائیں، کم سے کم جو لب خالص ہوتا ہے جس میں نور قرآن خدا ڈال دیتا ہے۔ تو بس یہ رہ جانا فقط ترجمے پر اور ظاہر پر، اگر یہ کچھ بندے نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جو دیر سے آئے ہیں میں ان سے معذرت خواہ ہوں، جو کچھ بیان کر چکا ہوں ابتدا میں اس آیہ مجیدہ کے بارے میں، یہ کس درد کی دوا کرے گا؟ بڑی توجہ ہے ہماری، وہ کون سا ہمیں عروج دے گا، وہ کون سی معراج ہوگی ہماری ذات کو کہ جس کی وجہ سے ہم مقرب خدا بن جائیں گے؟ تو بس کچھ اور آگے بڑھنا پڑے گا نا، کہ پھر کیسے تھوڑا سا جو اس میں تدبر کیا تو تمام نے کہا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، جناب محمد عباس نقوی صاحب، تو یہ قرآن کی تفسیر جو قرآن سے ہے، اور اس کو واقعاً 4 چاند لگائے ہیں جناب حضرت علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے۔ علماء اور فضلاء جتنی اس تفسیر کے مطالعے میں لگے رہو گے، متمسک رہو گے، اتنا قرآن کے ساتھ بندے کا انس بڑھ جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ یہ تفسیر قرآن سے محبت کرنے کی بہترین تفسیر ہے۔ میں یہ بغیر مبالغے کے کر رہا ہوں، اور بغیر اس چیز کے کم سے کم 30 سالہ اس کتاب اور اس تفسیر میں لگے رہنے کے باوجود یہ نتیجہ جو نکالا ہے، کبھی کبھی دیکھتا ہوں 10 روایات کا نچوڑ یہ مرد وحی اور مکتب وحی کا عظیم الشان شاگرد ایک سطر میں لکھ دیتے ہیں۔ مجھے میرے استاد نے اور ان کے شاگرد عظیم الشان نے، انہوں نے بتایا، جناب حضرت یحییٰ انصاری رحمت اللہ علیہ، 6ٹھی برسی ان کی آنے والی ہے، ناچیز ان کی بارگاہ میں 17 سال شاگردی کرتا رہا ہوں۔ وہ بزرگوار اور انہوں نے علامہ کے پاس سب سے زیادہ پڑھا ہے، جتنے بزرگان علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں نا آگا، سب سے زیادہ انہوں نے پڑھا ہے، 30 سال علامہ طباطبائی کے شاگرد رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جملہ مجھے کہا ہے کہ علامہ طباطبائی نے فرمایا، میں تفسیر المیزان لکھنے سے پہلے بہار الانوار کی 110 جلدیں اول سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دقت سے مطالعہ کیا ہے، پھر تفسیر کے لیے قلم اٹھایا۔ تو بات ذہن میں آ گئی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ مرد جانتا ہے کہ اگر قرآن کو میں نے سمجھنا ہے تو نور اہل بیت سے سمجھ آئے گا، اگر قرآن میرے فہم میں آ سکتا ہے تو یہاں سے، گویا کہ یوں کہہ دوں علامہ اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ اگر میں نے اولو الالباب بننا ہے تو آل محمد کے کلمات اور انوار میں غرقہ ہو جاؤ، بہار انوار آل اطہار میں غرقہ ہو جاؤ۔ یہ بزرگوار وہاں سے لے کر، اور کبھی کبھی جو اہل مطالعہ ہے میری بات کی گواہی دے سکتے ہیں، قسم بخدا کبھی کبھی دسیوں روایات پڑھتے ہیں، اور یہ مرد بزرگ اس قرآن کی آیت کو بالکل ایسے معنی کرتا ہے سادہ انداز میں، لیکن ایک دریا ہوتا ہے معرفت کا، اس کے پیچھے روایات ہوتی ہے۔ تو اس اولو الالباب تک پہنچنے کے لیے میں علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ جتنا اس کی ہے وہ اس طرح ہے کہ پڑھنے والے کو، اہل علم کو قرآن سے بیشتر مانوس کر دیتا ہے، بیشتر اس کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اب مجھے طریقہ آ گیا ہے اس کا کہ تھوڑا سا صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ دیکھا ہے جوانوں، تمہیں کہہ رہا ہوں جوانوں، زندگی تجربے کا نام ہے۔ آج تیسری مجلس سے سمجھ آگے بھی اس تار کو پکڑ لے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صلوات بلند آواز سے۔ بہرحال اس سے مانوس رہا کرے، اور یہ واقعاً عظیم الشان ہے۔ تو تدبر کرے اور منزل عقل اور لب پر پہنچ جائے، اور انہی روایات میں غوطہ ہونے سے انسان میں شعور آتا ہے، انسان میں علم آتا ہے، انسان بنتا ہے۔ قسم بخدا نورانی ہو جاتا ہے وہ بندہ جو انوار آل اطہار میں غوطہ رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا ایک باواز بلند، بسم اللہ۔ بہت مہربانی۔
اب ان تمام جہاد کو مد نظر رکھ کر علامہ طباطبائی نے عرض کر رہا تھا کہ تفسیر قرآن بالقرآن کو واقعا نمایاں کیا ہے، تو اسی سے لیا ہوا سبق ان کی کتاب سے ایک بات آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ ان آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ والضحیٰ، مجھے سورج کی روشنی اور نور اور کرن شعاع جو لفظ کہتے ہیں اس کی قسم، اور قسم ہے اس رات کی کہ جب وہ چھا جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو قرآن سے اگر تفسیر کرنا چاہیں تو کیسے؟ جو کچھ مجھے آیا ہے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، انتہائی توجہ کرو۔ تو جب ضحیٰ اس کی نسبت سورج کی طرف ہے تو پہلے قرآن میں سورج کو دیکھیں وہ کیا ہے، بس توجہ آپ نے فرما لی ہے۔ تو اسی سے پہلے والا سورہ والشمس ہے، والشمس وضحاہا، وہاں پر دونوں قسمیں اکٹھے آئی ہے، سورج کی بھی قسم، اس کی کرن کی بھی قسم، اس کے نور کی بھی قسم، اور اس کی شعاع کی بھی قسم۔ اور جب سورج کو، ایک تو یہی ہے جو ہمارے سامنے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، ایک تو وہی ہے جو طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، اور جب اس کی حقیقت کو ہم نے دیکھنا چاہا تو ائمہ نے فرمایا والشمس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی مولا نور معرفت آپ فرمایا وہ شمس ختمی مرتبت ہے۔ تو اب یہاں پر ضحیٰ بھی اس سورج کی کرن نہیں ہے، اس سورج کی کرن ہے جس سورج کی ایک کرن سے یہ سورج پیدا ہو گیا، ایسا ہے نا، ایسے ہی ہے نا معرفت والے لوگ، روایات آیات اس کے اوپر تھا، تو اس فرمایا وہ ہے۔ تو اب یہ ضحیٰ بھی اسی کی ہے، اب پیغمبر کی کرن کو ڈھونڈے وہ ہے کیا؟ والضحیٰ، مجھے قسم ہے کرن شمس نبوت کی، تو اولین و آخرین نے لکھا اس سورج سے ایک ہی کرن آئی ہے جسے فاطمہ الزہرا۔ بہت مہربان، سارا اس کا جواب دو بھائی بزرگوں، اور آپ کو نور معرفت الحمدللہ رب العالمین۔ والضحیٰ، مجھے قسم ہے کرن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اس کو نور میں بھی مانا، نور محمد کی قسم، روشنی پیغمبر کی قسم۔ اللہ قسم کھائے تو یہی کھائے نا، اسی کی تو قسم کھاتا ہے۔ یہ پھر دنیا والی چیزیں تو اس کی بدولت کوئی قیمت پیدا کر لے گی، ہاں ان کی بدولت یہ بھی قیمت پیدا کر لیں گی۔ میں نے کبھی اس ظاہر کو رد نہیں کیا، اسکل صاحب میں ایک بات یہ کرتا ہوں بھائی، تو ظاہر کو رد کبھی نہ کیا کرو، وہ ہے، لیکن رد پر ظاہر پر فقط رک بھی نہ جایا کرو، غور نہیں فرمایا آپ نے، ہاں ظاہر پر رکنا بھی درست نہیں ہے۔ عالم کا کام ہوتا ہے ظاہر و باطن کو جمع کر کے حقیقت کا عرفان لینا، رد نہیں ہے یہاں پر، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ حقیقت ہے۔ والضحیٰ، اب کیا ہے؟ اس کرن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم جب چھا جاتی ہے۔ اور رات کب چھاتی ہے؟ میں اللہ کی قسم تمہارے دلوں سے دعا لوں گا اگر میرا ساتھ آپ نے دیا تو، رات کب چھاتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ فرمایا جب محمد کا سورج اس دنیا سے ظاہری طور پر چلا جائے، رات بن کے بدول چھا جائے۔ اور بڑا لطف آئے گا آخر آیت آخر سورت تک نتیجہ عظیم الشان نکلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں اپنی شاگردی کے ذہن میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے آپ کے لیے چھوٹا ہو نتیجہ، میرے نزدیک تھوڑا بڑا ہے، میری حوصلہ افزائی اس وقت کر لینا اگر آپ کی سطح سے نیچے بات کروں تو۔ توجہ چاہ رہا ہوں تو یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ قسمیں کھا کے اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں جواب قسم، ما ودعک ربک وما قلی،
اللہ نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، ما ودعک، تجھے ترک نہیں کر دیا، تجھے چھوڑ نہیں دیا، وما قلا، اللہ آپ پر غضبناک بھی نہیں ہوا۔ قصہ کیا ہے؟ شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ وحی رک گئی، پیغمبر پریشان تھے وحی کیوں نہیں آ رہی، اور لوگ آ کر بھی تانے دیتے تھے مشرکین وغیرہ کہ آ کر کہتے تھے کیوں آپ پر وحی نازل نہیں ہو رہی۔ تو تب یہ سورہ نازل ہوئی کہ ضحیٰ کی قسم، لیل ساجیہ کی قسم، ہم نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، ایک حکمت تھی۔ اور اگر جس طرح بندہ عرض کر رہا ہوں یہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے، یہ ظاہری طور پر یہی ہے، اس کی حقیقت میں ایک اور بات ہے۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک 2-3 منٹ کی میں توجہ چاہوں گا، یعنی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید 1 منٹ لگ جائے، اللہ کرے 1 منٹ لگے۔ ہوا کیا ہے؟ پیغمبر کو جب اتنا بڑا دین دے کر، اسلام دے کر، ختم رسول بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا تو اس کا معنی یہ تھا میرے حبیب تم جو جا رہے ہو نا، تیری نبوت کے نفاذ سے آدم کی نبوت بھی نافذ ہوگی، نوح کی نبوت بھی نافذ ہوگی، حضرت ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے تیری بدولت ہے۔ اب تو آخر پہ جا رہا ہے، تیرا دین محقق ہوگا تو سب اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ ہے ایسی بات یا نہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ شریعت تیری نافذ ہوگی تو تمام شرائع اپنے مقام پر محقق ہو سکتی ہیں، تیری شریعت کے بغیر کسی شریعت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بھئی یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، یہ پیغمبر کو یوں بنا کے مبعوث فرمایا، اور فرمایا جو کتاب قانون بنا کر، شریعت بنا کر میں نے آپ پر نازل کی ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ وہ کتابیں جو میں نے پہلے نازل کی ہیں وہ اپنی عظمت کو تب پائیں گی جب یہ کتاب نافذ ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ دین آپ کو دے کر، اور آگے ایک دشمنوں کا طوفان جو میرے نبی کے سامنے ہے، اور پیغمبر کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے دشمن ہے، اور یہ نہیں چاہتے، یہ میرے شخص کے دشمن نہیں ہیں، میرے اس دین کے دشمن ہیں جسے میں اللہ سے لے کے آیا ہوں، یہ اس قرآن کے دشمن ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ دشمنی تو وہ ہے، یہ شیطان والی دشمنی ہے، اور یہ شیطان کے چیلے ہیں، اور یہ خود شیطان ہے جو میرے پاس سامنے آئے ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر کو خدا نے وعدہ کیا کہ ہم تجھے بھیج رہے ہیں، مبعوث کر رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، تجھے بھی کامل کریں گے، تیرے دین کو بھی کامل کریں گے، تیری شریعت کو بھی نافذ کریں گے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ وہ دل میں ایک پیغمبر کی دل میں ایک وہ آرزو تھی کہ یہ کمال کب محقق ہوگا، تو جا کر دعائیں کرتے تھے سجدوں میں، پروردگارا کب ہوگا جب تو وہ نازل کرے گا جس سے ہر شے مکمل ہو جائے گی۔ اور تیرے نظام کا علم تو ہے، چاہتا ہوں اس علم کے باوجود وہ حقیقت تیری دنیا پہ جلدی نافذ ہو جائے۔ تو حضرت سجدوں میں جاتے تھے، اور ادھر یہ بھی دیکھا کہ جو تو نے بیٹا دیا اس کو بھی اٹھا لیا، اور ہی نہیں فرما رہے آپ، تو میرے بعد میری نسل بھی نہیں ہے۔ بالآخر ظاہری نظام یہی ہے کہ کسی کا نظام اور قانون اور دین جب جو بھی نظام وہ لایا ہے اس کی نسل سے، اس کی ذریت سے آگے چلتا ہے، تو خدا بندے یہ ہے۔ تو اب میرا بیٹا بھی یہاں سے چلا گیا تو اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، گھبرا نہیں، یہ دنیا ایک پلک جھپکنے میں گزر جائے گی، آخرت تیرے لیے دنیا سے خیر ہے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، اچھا میرے مولا، اچھا میرے پروردگار، یہ بات پوری طرح روشن ہے۔ اب اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں، اس تیری پوری گھبراہٹ کا جواب ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ بھائی غور کرو، اب میرے حبیب کا مقام دیکھو، میرے رسول کی عزت دیکھو، میرے نبی کا مقام عند اللہ دیکھو، پوری کائنات اس میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس میں لگا ہوا ہے، میرا محمد راضی۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے وہ عطا کرے گا، عطیہ وہ تجھے عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ بس اللہ نے ایک چیز پیغمبر کو عطا کرنی ہے جس کے اوپر پیغمبر نے راضی ہونا ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن وعدہ کیا ہے نا، آؤ دیکھتے ہیں، ایک مطلب پھر پڑھتا ہوں فضلا تمہارے لیے، والا سوف یعطیکا، مخرج ٹھیک نکالا ہے میں نے، ٹھیک ہے، والا یعطیکا، ٹھیک ہے۔ توئے کو نکالنا ممبر پر بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سانس ہمارا پھولا ہوا ہوتا ہے بیٹے، تو مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ان قریب یعطیکا، وہ اللہ تجھے عطا فرمائے گا، تو جسے اللہ عطا فرمائے گا وہ ہو جائے گا اللہ کا عطیہ، فترضا، وہ پھر عطیہ خدا ایسا ہوگا تو راضی ہو جائے گا۔ جب میں نے اس عطیہ کو ڈھونڈنا چاہا تو مجھے ایک ہی مقام پر ملا، انا اعطیناک الکوثر۔ جواب بلند ہو یار، مولانا نور معرفت عطا فرمائے، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ اس جملے پہ ضرور دعا دینا، جو کچھ بندے کو عطا ہوا ہے ہدیہ کر رہا ہوں، وہاں پر تھا والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ وہاں پر محمد کی کرن تھی، محمد کا نور تھا، محمد کی روشنی تھی، اور واللیلہ وہ لیلہ مبارکہ بنی، وہ لیلۃ القدر بنی۔ اللہ نے فرمایا اس ضحیٰ کو اور لیلۃ القدر کو کوثر بنا کے تجھے ہدیہ کر رہا۔ آپس میں بیٹھے بھی والضحیٰ سے میں بھی پڑھ رہا ہوں، غور ہی نہیں فرما رہے، اور نسبت دے رہا ہوں پیغمبر سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیوں پیغمبر راضی ہوگا؟ نچوڑ ہے یہاں پر، میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ذہن بلند کرو، میں 1 منٹ میں آپ تک ہدیہ کروں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم تو تجھے عطا کریں گے، تو راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس شے کی بھی پیغمبر کو ضرورت تھی وہ اس عطیے میں ہے۔ اب پیغمبر کو کس شے کی ضرورت ہے؟ ذریت کی بھی ضرورت ہے، دین کی بقا کی بھی ضرورت ہے، اپنی بقا کی بھی ضرورت ہے، اپنی شریعت کے بقا کی بھی ضرورت ہے، اپنے دین کے محافظ کی بھی ضرورت ہے، اس قرآن کو بچانے والے کی بھی ضرورت ہے، اس دین کو نافذ کرنے والے کی بھی ضرورت ہے۔ بھئی جس شے کی پیغمبر کو دین، قرآن، اسلام، شریعت میں ضرورت تھی وہ ایک فاطمہ کوثر میں رکھ کر اللہ نے فرمایا ادھر سے نفس النبی علی کو اس کے ساتھ مرج البحرین بنا کر اب قیامت تک کے لیے حسن بھی آتا رہے گا، حسین بھی، اور مہدی دعویٰ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی وہ حسن نے یہ کہا ہے، مجاہد نے یہ کہا ہے، جو تفاسیر پڑھتے ہو، یہ حسن مجاہد کون ہے؟ یہ وہ پرانے معتزلی اور اشاعرہ میں سے ہیں، ان کا لکھ دینا، وہ حسن نے یہ کہا، وہ مجاہد نے یہ کہا، وہ تفسیر ہے، وہ تفسیر ہے۔ اور اگر قرآن کا معنی کر کے حقیقت سورج کی طرح روشن کر دے، وہ تفسیر نہیں ہے۔ غور نہیں کر رہے میری بات کیوں؟ ہاں، یہ جو تفسیر کا مطالعہ کرتے ہو میری بات کو بڑا لوگ میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں۔ حسن نے یہ کہا، قتادہ نے یہ کہا، تفسیر میں قتادہ کا قول حجت ہے، قرآن کا قول حجت نہیں ہے۔ خدا فرما رہا ہے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، میں ان قریب تجھے دوں گا، اور ادھر فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَالْكَوْثَرُ هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ۔ کوثر ہر کثرت کو نہیں کہتے، خیر کی کثرت کو کہتے ہیں، خیر
کی کثرت کو کوثر کہا جاتا ہے، اور خیر کیا ہے؟ وَبِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جس کے ہاتھ میں ملک ہے اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اور وہ خیر کثیر وہ ہے جس کی کثرت کا اندازہ یا اللہ کو ہے یا خلیفۃ اللہ کو ہے، یا وہ جانتا ہے یا اس کا جانشین جانتا ہے کہ کثرت کس طرح کی ہے، بس اس طرح کی ہے کہ یہاں سے وہ خیر کثیر صادر ہوئی، جتنے یہ شہید ہوتے رہے پھر بھی یہ زندہ رہے۔ آگے ایک بات تو ہدیہ کرنا چلا جاتا ہوں، رکنا نہیں چاہتا تھا۔ علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر کے آخر پر سادات کے لیے یہی جملہ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں یہ آج کے سادات دلیل ہے کوثر کی حقانیت پر۔ آج کے سادات کوثر کی حقانیت پر کہ بی بی عذرا کوثر ہیں اور وہ بی بی بطول کوثر ہیں، یہ اسی کوثر کی خیر کثیر کی تجلیات ہیں کہ آپ سادات کی زیارت ہو جاتی ہے ہم کو، اور آپ موجود ہیں، اور یہ آپ موجود رہیں گے کیونکہ یہ نظام الہی ہے، یہ نظام رہنا ہے۔ کیونکہ جو سید السادات ہے وہ پردہ غیبت میں تمہاری بھی حفاظت کر رہا ہے، دین کا بھی محافظ ہے، شریعت کا بھی محافظ ہے، قرآن کا بھی محافظ ہے، اللہ کی خدائی کا بھی محافظ ہے۔ توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اجازت دے، یہ اللہ نے فرمایا، پریشان نہ ہو۔ وہی رک گئی ہے تو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ یہ دیر نہیں ہے، حکمت ہے۔ میرا ساتھ دو نا، پیچھے نہ رہ جاؤ۔ ہاں، یہ دیر نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ مالک یقین ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ کبھی آپ نے چاہا نا ماحول بنایا تو میں عرض کروں گا، قرآن مجید میں اکثر جو پیغمبر خاتم یا دیگر انبیاء یا ائمہ کے بارے میں ظاہراً نسبتیں ہیں اس طرح کی کہ جن میں وہ چاہتے تھے اور وہ دنیا کی شے تھی، وہ ان کو نہیں ہوتی تھی۔ پوری ادلہ سے اس کو بیان بھی کر چکا ہوں بعض مباحثات میں، علماء اور فضلاء کی خدمت میں، انشاءاللہ کبھی اس کو ممبر پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ فقط ہمارے بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کی ذاتی کیفیت کا نام نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مالک ان کو بتانے کے لیے کہ یہ حقیقت ہے کیا، تو خداوند متعال نے ایک برہان قائم کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ دیکھیں، مستقبل کو اس بات فرما رہے ہیں اللہ ماضی سے، یعنی گزشتہ نعمتوں سے آنے والی نعمت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھنا میرے رسول، میں تجھے دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ مالک ٹھیک ہے، چلو برہان دے دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر میرے حبیب تجھے برہان دے دیتے، دلیل دے دیتے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم نہیں تھا، اور ہی نہیں فرمایا۔ ابھی شرک میں مادر گرامی میں تھا، بابا کو میں نے لے لیا ہے۔ 2 سال کے تھے، آپ کی والدہ کو میں نے لے لیا، اس کو بھی اٹھا لیا، تو بالکل یتیم ہو گیا۔ تیرا یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی ملجا و ماوا نہیں تھا۔ فآبا، جس اللہ نے تجھے ملجا و ماوا دیا ہے وہی تجھے نعمت دے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ مشکل نہیں ہوئی؟ شکر خدا کا۔ توجہ کیجئے، بات پوری کروں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، پریشان نہ ہو، ہم آپ کو یتیمی سے نکال سکتے ہیں، تو یہ بھی مقام وہی ہے، یتیمی میں تجھے وہ پناہ دی۔ اب یہاں پر رک جاؤں نا، تمام نے لکھا اس آوا پناہ گاہ خدا، وہ جو پناہ ہوگی وہ خدا کی پناہ ہوگی یا کسی اور کی؟ بولو، خدا کی ہوگی نا۔ یعنی اگر عربی میں اس کا ترجمہ یعنی لفظ بنایا جائے تو کیا بنے گا؟ یعنی مأواللہ، اللہ کا ملجا و مأوا، یعنی پناہ خدا، خدا کی پناہ گاہ، اور خدا اپنی پناہ گاہ میں اپنے بندوں کو رکھتا ہے، اور میرے نبی سے بڑا عابد دکھا، بس وہ خدا کی پناہ میں ہے نا، یعنی مأوا۔ فآوا، آوا سے مأوا، میں نے ظرف بنایا، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کا مأوا ہے۔ تو تو بے پناہ تھا، میں نے تجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔
اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں تو بے پناہ تھا میرا حبیب، میں نے تجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ تو مورخ و مفسر تمام نے لکھا اللہ کی اس پناہ کا نام ہے گود ابو طالب۔ وہ بیت ابو طالب ہے جس کی گودی میں یہ رسول کھاتا بھی رہا، پلتا بھی رہا، پھلتا بھی رہا، پھولتا بھی رہا۔ یہ تو حق ہے نا، اس میں تو اور کوئی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو یہی تو عظمت حضرت ابو طالب کا مقام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے محمد ہم نے تجھے پناہ دی، اللہ کی پناہ کا نام ہے ابو طالب۔ وہ جو اللہ کی طرف سے مأویٰ اور ملجا ہے وہ ہے ابو طالب۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ تو گم تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تو گم تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی، تو گم تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ فہدی الناس الیک، لوگوں کو اللہ نے تیری طرف ہدایت کی۔ میں رکنا نہیں چاہتا، میں حق بیان کر گیا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے تم کو تو دور دراز کا وہ یمنی بھی تجھے دیکھے بغیر تیرا عاشق ہو گیا۔ غور ہی نہیں فرمایا تو گم تھا، میں نے تجھے ایسا معشوق خلق بنایا جس نے نہیں دیکھا وہ بھی عاشق ہے، جس نے دیکھا ہے وہ بھی عاشق ہے، جو تجھے دیکھ کر نہ مانے وہی تو منافق ہے۔ توجہ ہے ہم صاحبان کی، وہ ایسے کرو نہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مجھے یمن سے ایک حب خدا کی خوشبو آ رہی ہے، اپنوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ تجھے ہم نے فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ تمام نے لکھا ہے لا مال لہو، تجھے فقیر پایا، پیغمبر کا اپنا مال ہی نہیں تھا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے پیغمبر کے کیونکہ والدین چلے گئے تھے، حضرت کو عرش میں گھر بھی نہیں ملا۔ یہ سنی مفسر نے بھی یہاں تک لکھ دیا ہے۔ بہرحال یہاں یہ قرآن کا یہ کلمہ، اللہ کا یہ کلام بتا رہا ہے کہ میرا نبی بے مال ضرور تھا۔ بے مال ہونا نقص نہیں ہے، بے علم ہونا نقص ہے۔ اور نہیں فرمایا بے مال ہونا نقص نہیں ہے، نہ مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ روایت میں نے پڑھا جب سے اللہ نے دنیا کو خلق فرمایا ہے نظر رحمت سے پھر دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ صادق مولا فرماتے ہیں اگر دنیا کی ارزش، قیمت، اہمیت ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی، خدا ہمارے دشمن کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اس کو لے جائیں ہم، اب اس کو لے جانا ایک دنیا کے اوپر، میری ایک ناچیز کی ایک تحقیق ہے بڑی مفصل، جس میں تقریباً 200 روایات کو میں نے اکٹھا کیا، اور آیات کے علاوہ یہ آپ کو موتی ہیں جو نچوڑے ہوئے میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ دنیا اتنی پست ہے جو ادنا کا بھی مؤنث ہے۔ علماء آپ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولیں گے؟ غور ہی نہیں فرمایا ہم، غور تو فرمائیں، اللہ نے اس کا مذکر والا نام بھی نہیں رکھا، توجہ کی ہے آپ نے، فرمایا یہ ادنا کا بھی مؤنث ہے۔ ادنا وہ ہوتے ہیں جس سے پستر کوئی نہ ہو، اور اس سے پستر دنیا ہے، کہا اس کو میں نے بنایا ہی ایسا ہے، نہ میں نے اس کی طرف نگاہ کی ہے، نہ کسی میرے مومن بندے کے پاس نہ ہو تو مجھے کوئی بات ہوتی ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، مجھے اس وقت ہوتا ہے کچھ کہ میں چاہتا ہوں میرے بندے میرے قریبی ہو جائیں جب ان میں معرفت نہ ہو، نور ولایت نہ ہو، جب ان میں نور قرب خدا نہ ہو، اس وقت کچھ ہو جاتا ہے۔ دنیا تو ہے ہی کوئی شے نہیں۔ فرمایا کیا وجدہ کا، بڑی توجہ کیجئے گا، ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، اور دنیا کیا ہے عام طور پر مشہور ہے بھی ہاتھ کی میل،
ہاتھ کی میل. قرآن میں اگر دیکھیں جتنی دنیا سب مل جائے اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ تھوڑا ہے. یعنی پوری دنیا و ما فیہا مل جائے عند اللہ قلیل ہے، تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی، بس توجہ چاہ رہا ہوں. تو وہاں پر یہ، اور اس پر مال کوئی ارزش نہیں رکھتا، کوئی قیمت نہیں رکھتا. جہاں پر فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے تجھے بے مال فقیر پایا تو تجھے اغنا. سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ہے اغنى اللہ بمال خدیجہ، اس نے تجھ محمد کو خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا. میرے ساتھ چلو میں چند مرتبے عرض کرنا چاہتا ہوں عظمت بی بی میں، بی بی خدیجہ میں. توجہ کریں، پہلی بات مال کثیف ترین شے ہے. میرے ساتھ بولو گے، مال کثیف ترین شے ہے، ٹھیک، بے برکت ترین شے ہے، بے ارزش ترین شے ہے، اللہ کے نزدیک قلیل ہے. جو ہاتھ کی میل ہو، خدیجہ تیری عزت پر دارین قربان کروں، تو کتنی مطہرہ طاہرہ پاکیزہ ہے کہ میلی ترین شے بھی اتنی پاک ہے کہ اللہ اپنے خاتم کو اس سے بے نیاز کر رہا. میں بی بی خدیجہ کے لیے جملہ کہا ہے، مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے. بی بی تیری عزت پہ قربان جاؤں. ٹھیک ہے، غنی کر رہا ہے اللہ. غور تو کرو، وہ بھی کس کو؟ کسی آپ بندے کو؟ نہ، خاتم النبیین کو. اور خاتم النبیین جب ہم کہتے ہیں یعنی آدم سے لے کر خود خاتم سمیت سب کو. غور کرو، اور وہ غنا اور بے نیازی اور کثرت مال کہاں کام آئے گی؟ اللہ کے دین میں، اللہ کے اسلام میں. بیوی تیرے مال کے ایک ایک ذرے کو سلام، تیری عزت کو سلام. کتنا پاکیزہ مال ہے تیرا جو اسلام کی رگوں میں آج تک بھی گردش کر رہا ہے. یہ مال کا اثر ہے. ارے بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی، اس پاک گھر کا مال اتنا پاک ہے، ان کا خون کتنا پاک ہوگا. یہ تیرے مال کی پاکیزگی ہے، تیرے خون کی کیا پاکیزگی ہوگی؟ تیرے خون کی کیا پاکیزگی ہوگی؟ کوئی اتنی طاہرہ تو تھی بی بی. اور تیسرا جملہ کہوں، اور جس کے مال سے اللہ دین کو تبنگر کر دے، خاتم کو مالدار کر دے، ماننا پڑے گا بی بی کے زمانے میں کوئی اتنا مالدار نہیں تھا. ملکۃ العرب تھی. میں نے کتاب میں پڑھا ہے قسم بخدا جب بی بی کا دور تھا، اپنے دور میں بھی پیغمبر سے شادی کے بعد بھی اپنے گھر کا صحن کے اوپر سبز ریشم کے کپڑے کی چھت لگی رہتی تھی. پوچھو مجھ سے وہاں بیٹھتے کون تھے؟ میں نے خود پڑھا ہے وہاں پر بی بی کی کنیزیں بیٹھتی تھی. وہاں پر بی بی کی کنیزیں بیٹھتی تھی. بی بی کے نوکر باہر ہوتے تھے. میں نے لکھ پڑھا ہے 3000 بندہ ایک دن میں بی بی خدیجہ کے گھر سے نوکر کھانا کھاتے تھے. غور نہیں کر رہے یار، نوکر کھانا کھاتے تھے. ان نوکروں کے کھانے کے صدقے میں پھر مکے والے بھی کھاتے تھے، بطحہ والے بھی کھاتے تھے. تیرے مال سے. میں یہ جملہ اس لیے کہا ہے، آج کل بعض جن میں غیرت مذہب ختم ہو جاتی ہے دنیا میں غرق ہونے کی وجہ سے،
وہ اس بیوی پر اعتراض کرتے ہیں، نہیں کوئی اتنی مالدار نہیں تھی. بندہ اتنا بڑا جاہل ہو نص قرآن کی مخالفت کرے. میری بات نہیں پہنچی آپ تک. بھئی اللہ فرما رہا ہے اس کے مال سے ہم نے تجھے غنی کر دیا، تو جاہل کہتا ہے وہ مالدار تھے ہی نہیں. بڑی مہربانی بھائی آپ کی. آج ایک فقیری پن برداشت کر گئے ہو، یقین ہے کچھ اور بھی برداشت کرو گے. توجہ ہے اب صاحبان کی. کہا نا بھئی نس کے مقابلے میں بھی کوئی بات ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے تیرے مال سے میں نے غنی کری ہے، نس ہے یا نہیں ہے؟ اور نس کے مقابلے میں جو اجتہاد کرے وہ فقہ جعفری سے تعلق نہیں رکھتا، وہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے. اور بھائی اجتہاد فی مقابل النص مذہب جعفریہ میں باطل ہے، حق نہیں ہے. یہ ادھر ہے جدھر سے سقیفہ والے بیوی کو قتل کرنے والا ہے. نص کے مقابلے میں یہ باتیں، نصوص کے مقابلے میں باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں بڑا مشکور ہوں بھائی آپ لوگوں کا، آپ کی بصیرت کا، آپ کے علم کا، آپ کی فراست کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی عظمت کا. اللہ مولا آپ کے نور علم و معرفت میں، نور ولایت میں اور اضافہ فرمائے. جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں، بندہ بزرگوں کے پاس بیٹھے نا کچھ سیکھ لیتا ہے. وہ کسی نے کہا مردوں کے پاس بیٹھے تو پھر مردانگی آتی ہے، پھر عورتوں کے پاس آئے تو پھر عورتوں والا دھیما پن آ جاتا ہے. بھئی توجہ کیجئے گا، ہوں کچھ نہیں لیکن بزرگوں کی محفلوں میں بڑا بیٹھا ہوں. ان بزرگوں سے جملہ ایک سنا ہوا ہے، وحید خراسانی ناموں سے حوزہ علمیہ قم متذلہ العالی، ان کا یہ جملہ ہے. یہ جملہ ان کا نہ ہوتا شاید آپ مجھے مارتے اگر ان کا جملہ نہ ہوتا. ریکارڈ بھی ہے، منقوش بھی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے. ان کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ہمیں ڈر عام لوگوں سے نہیں ہے، بی سواد ہائے زیر امام دین را خراب نہیں کنا. توجہ ہے اب صاحبان کی، توجہ ہے اب صاحبان کی. کہا یہ امامے کے نیز دکھتے بڑی بڑی عمارتوں میں جب جاہل آتے ہیں یہ دین کو خراب کرتے ہیں. حق دیکھنا ہے، یہ بڑی عزت والا ہے، یہ امامہ بڑی عزت والا ہے. اگر اس کے نیچے کوئی عزت والا ہو تو مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے. وگرنہ میری بات کی دلیل کے لیے سارے فضلاء بیٹھے ہو. شیخ اعظم انصاری نے جو روایت نقل فرمائی ہے وسائل اپنا رسائل میں براعت کے باب میں، وہاں پر قطاع الطریق، وہ دین کے ڈاکو کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے. غور ہی نہیں کرنا میری بات کو. یہ شیخ نے لکھا ہے نا کہ ہم نے تو انہوں نے درج کیے وہاں رسائل میں. کسی نے مجھے آج کل کہا کہ انہوں نے قبلہ وہ نکال دیے، وہ حصہ ہی نہیں پڑھا جاتا. اس دن سید عرفان نے ایک نیا جملہ مجھے سنایا، میں بڑا حیران ہوا. تو آج کل شاہ جی دور آ گیا، کہا جزوۃ الاسلام. سید عرفان نے مجھے کہا، میں نہیں سمجھا میں نے کیا کہنا چاہتے ہو. گئی پھر مجھے سمجھایا کہ جزوۃ الاسلام کا کیا معنی ہے. اور پھر جب رسائل سے یہ حقائق نکال دو گے تو یہ جزوۃ الاسلام ہی تو بن جائے گا. توجہ ہے آپ صاحبان کی. نہ پڑھیں گے نہ پتہ ہوگا، نہ پڑھیں گے نہ پتہ ہوگا. پھر اس طرح کی بات، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تجھے غریب بے مال پایا تو ہم نے تجھے غنی کر دیا. اب جو تو اس منزل پر پہنچ چکا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے اوپر ذلت کے ساتھ غلبہ نہ پا. وَأَمَّا الْيَتِيمَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آ جائے تو اس کو راندہ درگاہ نہ کر دے. لیکن ایک بات ضرور کر، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی نعمتوں ہیں ان کو بیان کیا کر. بغیر تمہید کے لیتے ہوئے جملہ کہوں، روایت کا میرا تو ہے نہیں، سارے تیار ہو تو وقت ختم ہے. میں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں. شیخ جناب ابن شہر آشوب رحمت اللہ علیہ نے مناقب کی 3 جلد میں نقل فرمایا ہے. علامہ مجلسی علیہ
الرحمن بہار الانوار کی 35ویں جلد میں باب حب و ود و باب فضل و نعمت میں نقل فرمایا ہے کہ جہاں پر بھی قرآن میں فضل آیا ہے فضل خدا علی ہے، جہاں پہ نعمت آئی ہے اس نعمت سے مراد ولایت ہے۔ انہوں نے اس روایت کو نقل کیسے ہی بس کر انہوں نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، فرما رہے مجھے دیکھو وقال الحسن، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حسن فرما رہے مجھے دیکھنا فاما بنعمت ربک فحدث یا محمد، حدث، بڑی توجہ کرنا، حدث مننا ابی طالب علیک، بیان کیا کر لوگوں کے لیے ابو طالب کے وہ احسان جو اس نے تجھ نبی پر کیے۔ ساری قسم بخدا مننا ابی طالب، ابو طالب کے احسان، منن منت کی جمع ہے، یعنی احسان ابو طالب کے احسانوں کو اپنے اوپر بیان کیا کر، اپنے اوپر نہیں لوگوں کو بتایا کر میرے چچا نے کیا کیا، ابو طالب نے کیا کیا، مجھے کیسے بچایا، میری کیسے حمایت کی، میں کیسے نگہبانی کی، مجھے کیسے حفاظت کر کر کے بتاتا رہا، بچاتا رہا، کیسے میری جگہ پر علی کو سلاتا تھا، کیسے مجھے بچاتا تھا، یہ احسان بتایا کر ان کو۔ قسم بخدا بتا کیا کرے، مصیبت ہے کہ 2-3 سال پہلے کلپ میں کچھ سننے میں آیا، علماء فضلا میرے پاس لے، میں حیران ہوا، وہ مولانا صاحب اپنی طرف سے بڑا دین بیان کر رہا ہوں، کہا کہ ایک خطیب صاحب تھے، ان سے میں نے سنا کہ آپ نے خمسہ پڑھا ہے، کس موضوع پر پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے حضرت ابو طالب پہ پڑھا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو تبلیغ کی ہے، یار کبھی دین بھی تو بیان کر دیا کر، استغفر اللہ ربی واتو، یہ سنا ہوا ہے، یہ کلپ دیکھا تم نے؟ اللہ کرے خود شکر نہیں دیکھا تم، ہم مصیبت ہے، ہر جگہ جو جاتے ہیں ہمیں دکھاتے ہیں، توجہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں ہمیں دکھاتے ہیں، اور یہ کہنے والا امامے میں تھا، بڑا درد ہوا، بندہ اتنے سال پڑھنے کے بعد یہ شعور بھی پیدا نہ کرے کہ ابو طالب بتانا ہی تو نہیں رہا، فحدث مننا ابی طالب، یہ ایک بتایا کر، ایک ابو طالب کے احسانات بتایا کر، اور کیا بتایا کر، وحدث ولایتا وفضائل علی ابن ابی طالب، اور بتایا کر علی کی ولایت کیا ہے، علی کے فضائل کیا، وہ ثواب، ہاں فضائل پڑھنے سے فقط ثواب ملتا ہے، نہیں 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 نہیں، فقط ثواب کی بات نہیں ہے، ولایت دین کی اساس کا نام ہے، ولایت دین کی اساس کا نام ہے۔ بندہ ناچیز کو مولا نے توفیق دی ہے فضلائے قم کی بارگاہ میں، تقریباً 35 مباحثے ہیں، قرآن و حدیث ثابت کیا ہے کہ التفقہ فی الفضائل واجب، فضائل میں تفقہ کرنا واجب ہے، ہاں ادلہ آیات اور روایات سے، والاعتقاد بفضائل آل محمد واجب، آل محمد کے فضائل پر اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے، والتبلیغ لفضائلہم واجب، فضائل کی تبلیغ کرنا بھی واجب ہے۔ ارے بھائی ولایت کا اعلان کر کے ہمیں مبلغ ولایت تو نبی نے غدیر میں بنایا، فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر ہے اپنی نسلوں کو بھی بتانا، محمد کے بعد علی مولا۔ واجب ہے علماء، یہ تینوں مرحلے واجب ہیں، تینوں مرحلے واجب ہیں، آیاتیں یہی کہتی ہیں۔ ارے نبی کو یہ ہو کہ تو اپنی نعمت ظاہر کر، اب پڑھنے کے وقت نہیں رہا، سن لو، سنا دیتا ہوں، بعد میں لکھتے مجھے بڑا مزہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں واشتہرا، توجہ کریں، جناب شاہر ابن عاشوب فرما رہے ہیں واشتہرا، واشتہر یعنی مشہور ہو گیا، مشہور ہو گیا، واللہ ہذہ نزلت فی یوم غدیر قم واتممت علیکم نعمتی، وہ فرما رہے یہ مشہور ہو گیا تھا سورہ ضحیٰ، پھر یوم غدیر میں نازل ہوئی،
اور برہان تو ہے صحیح نا، جس نعمت سے نعمتیں کمال تک پہنچے وہ ہے ولایت. ہر نعمت کو بتاتا رہے، جس کی وجہ سے نعمت ہوتی ہے وہ ولایت نہ بتائے تو اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا ہو؟ اس دین اور ولایت کو بچانے کے لیے علی کی علی بیٹیاں قسم بخدا درباروں میں آ گئی، بازاروں میں آ گئے، جہاں آنے کے لائق نہیں تھی وہاں پہ آ گئے. اجرکم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. کہنا آسان ہے شام. کل مجھ سے آپ نے کوفہ کا ایک واقعہ سنا. مورخین کے مطابق 29 محرم کو ان ظالموں نے علی کی بیٹیوں کو بے مکنا اور چادر کوفہ سے شام کی طرف لے آئے. یہ 37 شہروں سے بی بی آتی آئی. آؤ مل کر روئے. میں نے ایک روایت پڑھی ہے، میں خود خلوت میں بڑا روتا ہوں شاہ جی اس کے اوپر. میں ان شہروں کو پڑھ رہا تھا نا، ان شہروں میں بی بی کے اوپر کیا گزری. بعض شہر والے بی بی کو تماشائی آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے، بعض شہر والے بعض شہروں میں پہنچتی تھی نا، وہ تماشائی آنکھوں سے دیکھتے تھے. جس شہر میں بی بی کو مردوں نے زیادہ نہیں دیکھا نا، آنکھیں جھکائی ہے. جیسے بھی اپنے ہاتھ پابند تھے نا، ایک مرتبہ حرکت دیکھ کے کہتی ہے اللہ ان پہ رحم فرما. انہوں نے نبی کی بیٹیوں کا حیا کیا ہے، انہوں نے علی کی بیٹی کا حیا کیا ہے، انہوں نے بطول کی بیٹیوں کا حیا کیا ہے. قسم بخدا جس شہر میں علی کی بیٹی آتی تھی، شہر کے بعد روک دیا جاتا تھا. بی بی پوچھتی تھی روکنے کا سبب کیا ہے، ادھر سے جواب ملتا تھا ابھی بازار نہیں سجے، ابھی لوگ جمع نہیں ہوئے. پابند رسن کھڑی رہتی تھی، وہ بازار سجتے رہتے تھے. اس علی کی بیٹی کو دیکھو تو صحیح. جب بھی ابن منذر کی ہے نا یہ روایت، ابن منذر کہتا ہے میں 20 سال کے قریب علی کا ہمسایہ تھا. ماں سمیت تو سوتہا، میں نے 20 سال میں علی کی بیٹی کی آواز نہیں سنی. ماتم کرو نا علماء فضلا آزادار. 20 سال تک ہمسایہ جس کی آواز نہ سنے. واہ وما رائے تو شخص کہتا ہے میں نے 20 سال میں بطول کی بیٹی کے قد کو بھی نہیں دیکھا. آج چادر نہیں ہے، مکنا نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جو بھائیوں کے جھرمٹ میں چلتی تھی، بھائیوں کے سر نو کے سنا پہ ہے. چلو ابن منذر کی روایت پوری کر دیتا ہوں. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ رات کا وقت ہوتا تھا، اس وقت بطول کی بیٹیاں علی کے ہوتے ہوئے مزار نبی پہ جاتی تھی. ہوتا کیا تھا، پہلے 18 بھائیوں کا دائرہ لگتا تھا، پھر دروازے سے بی بی باہر آتی تھی اور چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی. چند قدم چل کر مزار نبی پہ آتی تھی. علی جیسا عظیم امام آگے جلدی چل کے جلتا ہوا چراغ قبر نبی بجھا دیتے تھے. امام حسن نے پوچھا مولا یہ بجھانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا حسن بیٹا میں تجھے کہہ بتاؤں، میں ساتھ ہوں. حسن نے کہا بھائی ساتھ ہے آپ ساتھ، بجھانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جب دیا چراغ جل رہا ہو کوئی آئے تو اس کا سایہ بنتا ہے. چاہے میری بیٹی چادر میں ہے، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے قد کا سایہ اندازے پہ نگاہ پڑے. یا علی کیا حالت ہوگی جب کہہ رہی تھی بابا تیرے شہر میں آ گئی، بابا مجھے پتھر مار رہے ہیں، بابا آ میرے خطبے سن، بابا
अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अल्लाह पाक की कसम मसाइब हो गया है, फकत ये दिन पता नहीं फिर कभी नसीब हूँ। मेरा दिल चार में मसाइब बहुत पढ़ता हूँ, आपकी वजह से थोड़ा पढ़ता हूँ इस वक्त को देखकर। एक रिवायत सुनाऊं, इसको जाकर उलमा देखना। किबला मुहद्दिस हायरी शजरा तूबा में लिखते हैं, जब शाम का वाकया गुजर गया कई सालों बाद हमारी माजी के करीब में, तैमूर बादशाह जवान था, शाम पे हाकिम बना, ये अंदर से मोमिन था, जाहिरन जिस अंदाज में भी था। और मुख्तसर करूं, इसको कहा गया आप एक शादी करें, ये कहता था मैं शादी नहीं करता। बहरहाल इसको जब कहा गया हमारे अमीर की बेटी से तेरी हम शादी करते हैं, इसने एक हिकमत के तहत उसको मान लिया। इसको मुहद्दिस हायरी लिखने वाले हैं, मेरी बात नहीं है। शजरा तौबा जरूर मुताला करो, शजरा तौबा बड़ी अजीम शान किताब है, उसमें ये वाकया लिखा हुआ है कि बिला उसने कहा मैं शादी नहीं करता, उसको मजबूर किया कि आप शादी करें, उसने हिकमत के तहत मान लिया। दिल तुम्हारा रोएगा, घर में जाकर मुझे दुआ जरूर देना। उसने कहा चलो आपके होते हुए, आपने कहा है मैं आपके अमीर की बेटी से, यानी उनके खानदान की, बनु उमैया की जो भी थे उनके खानदान की अमीर जो था उसकी बेटी से इसकी शादी हो जाए। जब रात दिन हुआ ना शादी वाला, दुल्हन को ले गए हमाम में, जिस तरह आजकल भी आपको पता है हमाम बाहर होते हैं, वहां पर इसको सवारा गया। अब कहा गया कि बादशाह आप अपनी सवारी भेजें और अपनी दुल्हन को यहां से ले जाएं। तैमूर का एक खादिम था, गुलाम खादिम नजदीकी, उसको कहा एक ऊंट ले जा। इस जुमले पर गौर कीजिएगा, रोना यार इस जुमले पर। उसने कहा एक ऊंट ले जा, उसके ऊपर महमल नहीं रखना। दूसरा जुमला भाई, उसने कहा वो ऊंट लंगड़ा हो, उस पर मेरी ज़ौजा को बिठा कर ले आना। सामने दारुल इमारा के चबूतरे के ऊपर ऐवान में जनाब तैमूर आकर ऐसे खड़े हो गए, बाजार के सामने मंजर देख रहे, बिला तशबी आकर कहा, लोगों ने कहा हाँ बादशाह ने भेजा, खादिम था इसको तो जानते थे, बादशाह ने भेजा, कहा हाँ यही ऊंट है। उसने कहा है इसी पर मेरी ज़ौजा तुम्हारी बेटी बैठकर मेरे पास आई। उन्होंने कहा हमारे साथ मजाक न कर। उसने कहा मजाक मैंने क्या कर रहा, हाकिम का हुक्म है मैं लेकर आया हूं। ये सारे बनु उमैया के लोग भागे हुए जनाब तैमूर के पास गए, आकर कहा तूने हमारी गैरत को ललकारा है, हम इज्जतदार है, हमारे अमीर की बेटी थी, ये तूने कैसा हुक्म लगाया। उसने अम्मामा उतारा, इनकी तरफ देख कर कहता है ये तुम अमीर की बेटी थी, कल इसी बाजार में अमीरुल मोमिनीन की बेटी आई